بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت سے غفلت کا نتیجہ۔ حمید کی عمر 20 سال ہو چکی تھی، مگر اسے یاد نہیں کہ اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایک دن بھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ سنجیدگی سے بسر کیا ہو۔ ابھی اس کے والد کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ باپ کی موت کے بعد وہ تنہا اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا، مگر اس کے اور اس کی ماں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے حمید اپنے والد کے بارے میں سوچنے لگا، اس والد کے بارے میں جس نے کبھی بھول کر بھی اس کی اچھی تربیت کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا اس کا والد دن رات اخلاق سے گرے ہوئے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اس کی زندگی بہت افسوسناک تھی۔ اکثر اور بیشتر جب گھر آتا تو معمولی بات پر اپنی بیوی اور بچے کو فحش گالیاں بکتا۔ صرف بیوی بچے ہی کو نہیں بلکہ جس غریب اور لاچار آدمی کو دیکھتا اسے گالیاں دیتا تھا۔ حمید کے والد کا بیشتر وقت گھر کے پڑوس میں قہوہ خانے میں گزرتا تھا۔ وہ تاش کھیلنے میں مصروف رہتا۔ تاش حمید کے والد کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور تاش کھیلتے کھیلتے گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کرنا اس کی عادت تھی۔ حمید کا والد رات کے آخری پہر میں تھکا ماند گھر واپس آتا۔ بیوی جب تاخیر سے پوچھنے کا سبب پوچھتی تو اس پر بری طرح برس پڑتا اور بے تحاشا گالیاں بکتا۔ بعض اوقات بیوی پر ہاتھ بھی چھوڑ دیتا۔ بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی زبان درازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ راتوں کو دیر تک آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ حمید کی پرورش اور پرداخت اسی لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کے ماحول میں ہوئی۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو مہذب لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس ماحول کا اثر پڑنا یقینی بات تھی، چنانچہ حمید بھی اپنے والدین کا پرتو ثابت ہوا۔ وہ بھی اپنے ہم عمر لڑکوں سے جھگڑا کرتا اور انہیں گالیاں بکتا۔ وہ اسکول میں داخل ہوا مگر جلد ہی اسے استاذہ سے بدتمیزی کے الزام میں نکال دیا گیا۔ حمید کی اب عمر 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ اس کی ماں بھی حقہ پیتی تھی۔ ماں کی عمر 70 سال سے متجاوز تھی۔ اسے حقہ نہ ملتا تو سگریٹ پی لیتی تھی۔ اس کا والد بھی سگریٹ اور حقے کا عادی تھا۔ حمید آخر ان کا بیٹا تھا، وہ بھی والدین کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ حمید نے کبھی شراب نہیں چکھی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ اس کا والد شراب پی رہا تھا، اسی دوران وہ بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے شراب کی چند گھونٹ پیش کیے۔ پھر حمید اس گھٹیا شراب کا عادی ہوتا چلا گیا جو کم قیمت پر بازار میں دستیاب تھی، مگر یہ شراب عام شرابوں سے زیادہ نشاور تھی۔ حمید فسق اور فجور کی راہ پر چلنے کے لیے اپنی ماں سے مال اڑتا رہتا تھا۔ باپ کی زندگی میں تو ماں اس کی مراد پوری کرتی رہی، مگر جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حمید کو اس کے حسب خواہش مال دینا ماں کے لیے ممکن نہ رہا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے، اب حمید بڑی مشکل سے اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر مال لے پاتا۔ جب بھی وہ ماں کے سامنے مال کا مطالبہ رکھتا، وہ گالیاں دینا شروع کر دیتی اور بڑی چیخو پکار کے بعد ہی اسے کچھ مال دیتی۔ اس دوران محلے کے لوگ بھی ہنگامہ سن کر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب حمید نے مال کے حصول میں مشکلات دیکھی تو اس نے کچھ کام کرنے کا سوچا، لیکن وہ کام بھی کیا کر سکتا تھا؟ پورے محلے کے لوگ اس کے اخلاق اور کردار سے واقف تھے۔ وہ اسے کسی قیمت پر اپنے ہاں کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا، اور جہاں تک بڑی بڑی کمپنیوں یا سرکاری دفاتر کی بات ہے تو اسے وہاں بھی کام نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈگری یا ڈپلومہ نہیں تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد اسے ایک کاروبار سوچا۔ واقعی وہ کام اس کے لیے مناسب تھا، چونکہ اس کی ذہن سازی اور تربیت ہی اس انداز میں ہوتی کہ وہ کسی اچھے کام کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بیڑی بنانے اور بیچنے کا کام سوچا اور اپنی ماں کے پاس پیسے مانگنے پہنچ گیا۔ اسے اپنے کاروبار کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ماں نے کچھ پیسے دے دیے۔ اس نے بیڑی بنانے والے پتے خریدے اور نشاور بیڑی بنا کر اپنے باپ کے پرانے ساتھیوں کے ہاتھ بیچنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بنائی ہوئی نشاور بیڑی کے خریداروں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا اور اس کی تجارت چل پڑی۔ تھوڑی سی مدت میں اسے توقع سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا۔ محلے میں اس کی تجارت کا چرچا ہونے لگا اور وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اس تجارت سے اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ ادھر جب اس کی ماں نے بیٹے کی ترقی دیکھی تو اس کی آمدنی سے وہ بھی اپنا حصہ مانگنے لگی۔ اس نے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر تم مجھے اپنے منافع میں سے خطیر رقم نہیں دو گے تو میں پولیس کو خبر کر دوں گی کہ تم غیر قانونی طور پر نشاور بیڑیاں بنا کر بیچتے ہو۔ اس وقت ملک بھر میں ایک ہی کمپنی تھی جو بیڑیاں بنا کر سپلائی
اور صرف اسی کے پاس بیڑیاں بنانے کا لائسنس تھا۔ کوئی دوسرا آدمی غیر قانونی طور پر سگریٹ بیڑی کا کاروبار کرتا تو اسے نہایت سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ ادھر حمید کی تجارت زیادہ دن نہ چل سکی۔ شام سے فرانسیسی لوگوں کے نکلنے کے بعد حمید کی کمپنی مات پڑ گئی۔ مزید برآں بہت سے دوسرے لوگ بھی اس پیشے سے منسلک ہو گئے اور بیڑی بنانے لگے، جس کی وجہ سے حمید کے خریداروں کی تعداد میں روز افزوں کمی ہوتی گئی۔ اب حمید کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس موجود مال سے اپنا کام چلائے۔ وہ اس مدت کے دوران اپنی ماں کو مال دیتا رہا تھا۔ اس دوران اسے ایک دوسرا کام مل گیا۔ اس کے ایک دوست نے لوگوں کی شکایتیں قلم بند کرنے اور انہیں متعلقہ حکام تک پہنچانے کا دفتر کھول رکھا تھا۔ حمید بھی وہاں ملازمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا دفتر کھول لیا۔ حمید کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے تاکہ گھر میں رونق ہو، بہو آئے، اس کی خدمت کرے، گھر کی دیکھ بھال کرے۔ یوں بھی وہ اب حقہ پینے کے سبب بہت کمزور ہوتی۔ حمید کی شادی ہوگی، گھر میں بہو آ گئی۔ ماں کو یقین تھا کہ اب گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر شادی کے کچھ ہی دنوں بعد حمید کی ماں کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہو صرف حمید ہی کی خدمت کرتی اور ساس کا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ دونوں میاں بیوی ساتھ کھاتے پیتے، ہنستے، بات چیت کرتے، مگر ماں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھاتا، نہ اس کی خیریت دریافت کرتا۔ حمید کی ماں کو بڑا صدمہ تھا کہ گھر میں بہو بیٹا دونوں ہنسی خوشی ہے، مگر اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اب وہ اس فکر میں لگ گئی کہ اپنے بیٹے اور بہو کو ان کی بے حسی اور بے نیازی کا مذاق کس طرح چکھایا جائے۔ اس نے عدالت میں پیش ہو کر اپنا گھر اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر دیا، جس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے گھر رہ رہی تھی۔ اب حمید کے لیے ماں کے گھر رہنے میں کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں ملے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ماں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ اس گھر میں سے بھی اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگی، کیونکہ اس گھر میں بھی آدھا حصہ اسی کے نام تھا۔ چنانچہ وہ گھر کا کرایہ بھی مانگنے لگی۔ حمید کو ماں کے اس سلوک سے بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ تنگ آ گیا، اپنی کمائی بے روک ہو کر پورے اسراف کے ساتھ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے لگا، تاکہ نہ اس کے پاس کچھ بچے نہ ماں اسے کوئی مطالبہ کر سکے۔ ادھر ماں روزانہ اپنے بیٹوں کے اللہ تللوں پر جھگڑا کرتی، ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو گالیاں دیتا۔ بسا اوقات ان کا شور و غل سن کر محلے والے آ جاتے اور ان کا جھگڑا رفع دفع کروا دیتے۔ اتفاق سے ایک دن حمید کی ماں بیٹے کے گھر گئی، دیکھا کہ بہو کے گھر والے اس کے بیٹے کے دسترخوان پر انواع اقسام کے پرتکلف کھانے تناول کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حمید کی ماں کو بڑا غصہ آیا۔ وہ آپے سے باہر ہوگی اور بہو کے گھر والوں پر برس پڑی۔ گالیاں دینے میں وہ پہلے ہی اتارو تھی، بس اب کیا تھا، اس کی زبان گالیوں کا آتش فشاں اگلنے لگی۔ حمید بھی سسرال والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے بیٹے کو گالیاں دیتا ہوا کہا، نکل جا میرے گھر سے، اب میں ایک پل کے لیے بھی تجھے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ امید سسرال والوں کے سامنے یہ ذلت برداشت نہ کر سکا، فوراً اٹھا اور بوڑھی ماں پر برس پڑا۔ اس بدبخت نے اپنی ماں کو گالیاں دی اور پھر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھی بھی تھی اور کمزور بھی، ایک دم زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے شدید غصے میں اپنی ماں کو دانت مار کر کاٹ بھی لیا۔ نعوذ باللہ، اس کے خون کا اثر اس کی رگوں میں پھیل گیا اور اس پر مان کپ کپی طاری ہو گئی۔ سسرال والوں نے مداخلت کرتے ہوئے حمید سے کہا، اللہ کے بندے ہوش میں ہو، آخر یہ تمہاری ماں ہے، اس کا احترام کرو، تمہیں وحشیوں کی طرح آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ حمید نے سسرال والوں کو جواب دیا، لے کر جوانی تک میں نے اس سے ایک بات بھی قاعدے کی نہیں سنی۔ اس نے میری تربیت پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے بچپن سے آج تک اسے کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا۔ یہ میرے برے افعال اور اعمال دیکھتی رہی، مگر اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ ایسی ماں کو اپنی اولاد کے ہاتھوں یہی سزا
بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے۔ پھر حمید ماں کو گالیاں بکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ماں بھی فحش گالیاں دیتی رہی اور یہ اس کے لیے بد دعائیں کرتی رہی، یا اللہ اسے غارت کر، اسے برباد کر دے، یہ واپس آئے تو اس کا دانا ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا کر اسے درس عبرت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا دے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اچانک حمید کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی، جو نہیں دروازہ کھلا، چند لوگ ایک لاش اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ حمید کی لاش تھی۔ اس کی بیوی پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ چلانے لگی، ہے میرے شوہر کو کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ادھر حمید کی ماں الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ اس کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ہوا یہ کہ گھر سے نکلنے کے بعد حمید اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور تاش کھیلنے لگا۔ اسی دوران اچانک اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی اور وہ پیٹ کے بل گر کر آنن فانن مر گیا۔ اس کا دانا ہاتھ اس کی پیٹھ سے جا لگا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ ہاتھ پیٹھ سے جدا نہیں ہوا۔ ابو القاقیہ محمد بن صالح نے یہ واقعہ اپنی کتاب قصص من الواقعہ میں بیان کیا ہے۔ غافلو، اگر نیند میں یوں سوتے ہی رہو گے، جب خواب سے جاگو گے تو پھر روتے ہی رہو گے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے میں ہمارے معاشرے کے کتنے ہی آفات اور علام کی عکاسی کی گئی ہے۔ جو والدین بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ کیسی مصیبتیں جھیلتے ہیں، ان کی اولاد کتنے اندھوناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ اس واقعے میں آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر بہت بڑا سبق موجود ہے۔ جو اولاد ماں باپ کا ادب کرے گی، وہ ہر طرح کے مصائب اور مکروہات سے محفوظ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب اور ممتاز رہے گی۔